بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب صدقۃ الفطر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم۔ یہ باب صدقۃ الفطر کا ہے، ایسا صدقہ جس کا سبب رمضان کے روزے سے افطار کرنا ہے، یعنی جب رمضان کہ روزے آپ پورے کر لیں، عید کا چاند نکل جائے، کل عید ہونی ہے، تو آپ جو اس موقع پر صدقہ دیتے ہیں جس کو فطرہ کہتے ہیں عام زبان میں، اسی کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ تو فطر افطار کرنا یہ سبب ہوا اس صدقہ کا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب رمضان کے روزے سے افطار کرتے ہیں تو اس صدقہ کا ٹائم تبھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی افطار کرے تو صدقہ دے۔ شروع میں لوگ دے دیتے ہیں، شروع مہینے کی پہلی دوسری تاریخ کو فطرہ نکال دیتے ہیں، یہ فطرہ ادا نہیں ہوگا، صحیح قول کے مطابق اہل علم نے کہا کہ نہیں ہوگا، 1 سے 2 دن پہلے بس۔ بہتر تو یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد دیجیے، اس سے بھی بہتر اہل علم نے کہا کہ فجر کے بعد دیجیے۔ چاول دینا ہے، مسکین آوے گا عید کے بعد پکاوے گا، کھجور دینی ہے، منقع دینا ہے، اگر بغیر پکائے ہوئے اس کو کھائے گا۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ گیہوں دیا ہے، اس کو چنے گا، اس کو دھوپ میں رکھے گا، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے پسائے گا تو روٹی بنائے گا، تو 1 سے 2 دن بس، 29 تاریخ کو نکالیے۔ شروع مہینے سے ہی لوگ دیتے رہتے ہیں فطرہ، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے صدقۃ الفطر۔ جب آپ افطار کریں روزے سے تو صدقہ دیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 1 سے 2 دن پہلے ہم لوگ نکال دیتے تھے، جمع کرنے والا لے جاتا تھا 2 دن پہلے، اور اس کے بعد وہ اپنا بانٹتا رہا ہوگا، 1-2 دن پہلے بانٹتا رہا ہوگا، یا عید کے بعد چاند نکلنے کے بعد رات بھر بٹائی کا سلسلہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الفطر، صدقہ کا لفظ جو ہے نا، یہ فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے اور نفل پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صدقہ سے مراد صرف نفلی صدقہ، صدقہ فرض صدقے کو بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرے کو بھی کہتے ہیں، اور نفلی صدقہ جو آپ 150 روپیہ کرتے رہتے ہیں موقع بہ موقع پر، اس کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں۔ صدقہ کا لفظ عام ہے، فرض اور نفلی دونوں صدقے کو شامل ہے۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں پر، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا صدقات سے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، عام صدقہ مراد ہے۔ بہرحال تو اچھا، صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ یہ ایک ایماندار کے مومن سچے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو مال سے محبت نہیں ہے، یہ اپنے مال میں اللہ کا حق ضرور نکالتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، اور محتاجوں کو گاہے بگاہے موقع بہ موقع دیتا رہتا ہے، یہ اس کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال تو یہ صدقہ فطر ہے جو ہم اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ مال جو زکوٰۃ ہے، مال مختلف طرح کے سونے چاندی، کاروبار، غلہ وغیرہ، یہ مال کا صدقہ ہے، اور یہ جو صدقہ فطر ہے جو رمضان کے روزے کے بعد ہم نکالتے ہیں، یہ بدن کا صدقہ ہے ہمارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر، گویا کہ فرض اور واجب کرنے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ جس طریقہ سے اللہ کسی چیز کو فرض اور واجب کرتا ہے، اسی طریقہ سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض کرتے ہیں، کیونکہ دین میں آپ کوئی بھی چیز کہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرض کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کردہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا منع کیا ہوا۔ اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، خاص طور سے بائی نیم،
لیکن حدیث میں موجود ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی العموم قرآن میں حکم دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارا رسول جس چیز کا حکم دے اس کو عمل کرو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ ایک عمومی حکم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لہٰذا اگر قرآن میں کسی خاص پرٹیکولر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو بھی اس کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے قرآن کے حکم کی، بشرطے کہ وہ صحیح ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، فرض مانے لازم کیا، لازم ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، لازمی ہے۔ کیا فرض کیا؟ زکوٰۃ الفطر، کہ جب روزے سے افطار کرو تو زکوٰۃ دو، یعنی اپنے بدن کی زکوٰۃ دو۔ کس چیز سے اور کتنا؟ ساعً، ایک سا دو، ایک سا ہوتا ہے 4 مد کا، ایک مد ہوتا ہے میانہ قدر آدمی جو بہت لمبا نہ ہو بہت ناٹا نہ ہو، اس کے دونوں لب کے اندر، جس کو ہماری عام زبان میں اوجڑی کہتے ہیں، دونوں لب ملا کر کے جو کچھ آوے غلہ اس کو مد کہتے ہیں، ایسا 4 مد ہو، اس کو ایک سا کہتے ہیں، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ اب وزن میں علماء نے اختلاف کیا، 2.25 کلو سے لے کر کے 3 کلو تک کا قول ہے، سب سے بڑا قول ہے 3 کلو، کسی کا 2.25 کلو، کسی نے کہا 2 کلو 40 گرام، ابن عثیمین کہتے ہیں 2 کلو 40 گرام، کسی نے کہا 2.5 کلو، کسی نے کہا 2.25 کلو، لیکن سعودی عرب کی افتاء کمیٹی نے فتویٰ دیا 3 کلو کا، یہ سب سے بڑا قول ہے، اس لیے احتیاطاً اسی قول پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا کم ہوگا وہ سب 3 کلو میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں، اور اسی لیے زکوٰۃ میں ہم نے کہا تھا کہ 3 کلو کا سا اگر لیتے ہیں تو 300 سا 3 یا 9 کنٹل کہا تھا، اب بتایا تھا کہ جب آپ 9 کنٹل دیں گے، 7.5 کنٹل میں نہیں، 9 کنٹل میں اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو سا کو بھی آپ جب اپنا فطرہ دیں گے اور کفارہ ادا کریں گے تو آپ کو بھی 3 کلو کا ویلیو ماننا پڑے گا، آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے کہی تھی۔ بہرحال تو یہ 3 کلو پکا وزن، 3 کلو غلہ جو آپ کھاتے ہیں، کس چیز سے؟ من تمرین، کھجور معروف چیز ہے، سب کوئی جانتا ہے کھجور، اور صاع من شعیر، یا 1 سا جو۔ یہ 2 چیز کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خوراک مدینے میں اس زمانے میں یہی تھی، کھجور کھاتے تھے یا جو کھاتے تھے۔ آج کل آپ لوگوں کو مالداری ہو گئی ہے تو بہترین سے بہترین باسمتی چاول کھاتے ہیں، مہنگا سے مہنگا چاول کھاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ گیہوں کھاتے ہیں۔ اب عام خوراک میں دن میں عربوں کے یہاں بھی چاول، روٹی، گوشت وغیرہ چلتی ہے، کھجور وغیرہ صبح شام کے چائے وائے کے ساتھ چلتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ منقع ڈرائی فروٹ۔ لیکن پہلے جب اتنا کچھ نہیں تھا تو صبح میں بھی کھجور ہی، دن میں بھی کھجور ہی، رات میں بھی کھجور ہی، وہی خوراک ہوتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن خیر اللہ نے اب مالداری کی ہے، تو جو خوراک ہو، یہ جو آپ نے کہا کہ صاع من تمرین اور صاع من شعیر، یہ اختیاری بات ہے، مثال کے طور پر دے رہے ہیں کہ کوئی اگر کھجور کھاتا ہو تو کھجور 1 سا دے، جو کھاتا ہو تو جو دے، آٹا کھاتا ہو تو وہ آٹا دے، چاول اگر کھاتا ہے، غالب خوراک، زیادہ خوراک اس کی چاول ہے تو وہی دے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی مرقع کھاتا ہے وہی دے، کوئی ڈرائی فروٹ کھاتا ہے وہی دے، کوئی پنیر کھاتا ہے وہی دے، جس کی جو خوراک ہو اس خوراک میں سے اس کو 1 سا نکالنا ہے۔ یہ جو مثال میں 2 چیز آپ نے ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ محدد نہیں ہے کہ کھجور ہی دے یا جو ہی دے، یہ بتانے کے لیے کہ جس ملک کی یا جس شہر کی یا جس گاؤں کی جو خوراک غالب خوراک ہو وہ خوراک دینی چاہیے۔ عمدہ قسم کا گیہوں آپ اپنے لیے کھاتے ہیں لیکن دے رہے ہیں آپ ردی سا دے رہے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ 60 روپے کا چاول کھاتے ہیں، 100 روپے کا چاول کھاتے ہیں تو آپ کو دینا ہے وہی چاول 100 روپے کا، یہ نہیں کہ صاحب 20 روپے والا چاول اور گورنمنٹ کی طرف سے جو کوٹا میں ملتا ہے وہ 5 روپے والا چاول دے دیجیے اور اپنے کھا رہے ہیں آپ عمدہ، نہیں، جو کھاتے ہیں اس میں سے دینا۔ اب یہ کس پر واجب ہے؟ کہا غلام پر۔ بھئی غلام پر کیسے واجب ہوگا؟ غلام تو بیچارہ تو کچھ بھی نہیں، جو کماتا ہے سب اس کا مالک لے لیتا ہے، تو کہا واجب تو ہوتا ہے غلام پر، لیکن ادا کرے گا اس کی طرف سے اس کا آقا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن واجب ہے اس پر بھی اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اگر معلوم ہوا کہ غلام پر واجب ہوتا ہے اور دے گا اس کا آقا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان پر انفرادی طور پر واجب ہے۔ آپ کی بیوی اگر ہے پیسے والی تو اس پر واجب ہے، اس کو اپنا ادا کرنا چاہیے، مرد نہیں ادا کرے گا۔ چلو تم اپنا دو، تو ہم کہاں سے غلہ لاوے؟ تو پیسہ خرید کر کے بازار سے جو کھاتے ہیں خرید کر کے لاؤ، دو، سمجھا کہ نہیں؟ اصل میں یہ عبادت ہے انفرادی، ہر آدمی نے روزہ رکھا ہے، اپنے روزے کو اس کو پاک کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پورے گھر والے کی طرف سے گارجین کہتا ہے ہم دے دیں گے، سمجھ رہے؟
جو بیٹا کما رہا ہے وہ اپنا دے، اور جس شہر میں کما رہا ہے وہاں دے، جہاں روزہ اس نے رکھا ہے وہیں دے، سمجھ لے گا؟ تو اصل چیز یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے خبر بھیج دے گا کہ وہیں گاؤں میں نکال دیجئے گا ہمارا، سمجھا کہ نہیں؟ یا گاؤں والا اپنا بال بچہ کہہ دے کہ ہمارا بھی وہی سعودی میں نکال دیجئے گا، غلہ خرید کر کے 3 کلو کے حساب سے 4 آدمی کا دے دیجئے گا 12 کلو، آپ سمجھا نا؟ تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ جو جہاں روزہ رکھے وہاں کے فقراء اور مساکین کو دے۔ تو غلام پر بھی واجب ہے، اس کا آقا دے گا، آزاد پر بھی واجب ہے، فرض ہے، مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، صغیر پر بھی، کبیر پر بھی۔ معلوم ہے کہ جو بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو بھی دینا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سب کسی کو دے رہا ہے، مرد عورت سب کو دے رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ غلام آزاد سب کو دے رہا ہے۔ وہ امر بہا ان تؤدی، اور کب دینا ہے؟ نماز عید کو نکلنے سے پہلے دے دینا، پہنچا دینا ہے مستحق تک۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ نے نکالا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، گیا وہ گول ہو گیا، اس کی حیثیت عام نفلی صدقے کی ہو گئی، لیکن جو فرض تھا ذمہ آپ کے وہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ ہو جائے گا، قضا دے گا، کراہت ہوگی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جب شریعت نے وقت مقرر کر دیا کہ اس صدقے کو نکالنا ہے عید کی نماز سے پہلے، جب شریعت نے مقرر کر دیا کہ ظہر کی نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے کسی بھی چیز کا سایہ ایک مثل ہونے تک ہے، تو پھر اگر اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں بلا عذر کے تو وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں آپ سوئے رہے، کسی نے نہیں جگایا، یا کام میں مشغول رہے، بھول گئے کہ نماز بھی ہمارے اوپر ہے، تو کسی نے یاد دلایا، ارے 3:30 ہو گیا، عصر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر تو میں نے پڑھی نہیں، بھول گیا ہوا تھا، تو اب پڑھو۔ لیکن سن رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹالے رہے، انٹھیائے رہے، سستی اور کاہلی میں پڑے رہے، چادر اوڑھ کر کے 8 بجے اٹھیں گے تو فجر پڑھیں گے، نہیں نماز ہوگی، سمجھا کیا؟ تو جو عبادت کے اس کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت میں ادا کیجیے گا تو یہ عبادت ادا ہوگی، نہیں تو اس کے بعد نہیں ادا ہوگی۔ تو جو شریعت نے مقرر کر دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے تو آپ کو دینا ہے، اس کے بعد کی حیثیت اس کی عام صدقہ کی ہوگی، جیسا کہ آ رہی ہے ابن عباس کی روایت صاف لفظوں میں آ رہی ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے کیا اس کا صدقہ مقبول ہے، صدقۃ الفطر ہوا، لیکن جس نے نماز کے بعد دیا بلا کسی عذر کے تو صدقۃ من الصدقات، عام صدقے کی حیثیت ہے اس کی۔ تو نماز عید سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے اور چاند نکلنے کے بعد نکالنا چاہیے، یا 1 سے 2 دن پہلے زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے، اور ایک ساتھ دینا چاہیے۔ اور سا کا وزن میں نے بتا دیا کہ وہ 1 نپنا ہے، لیکن اس کے وزن میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے، مفتابع قول یہ ہے، اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 3 کلو دیجیے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ آگے جو ایک روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے، حالانکہ وہ مفہوم صحیح ہے، نیچے آ رہی ہے حدیث میں، اس میں آپ نے علت بتائی کہ اغنوہم عن الطواف فی ھذا الیوم، اس دن فقیروں کو، محتاجوں کو سوال کرنے سے، بھیک منگی کرنے سے بچاؤ۔ عید کا دن ہے، کہاں جائیں گے؟ آج عید کے دن بھی وہ بھیک مانگیں گے، اس لیے آپ لوگ جو طاقتور ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دیجیے۔ جس کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، روز کماتا ہے، کھاتا ہے، بس اتنا ہی ہے کہ کل عید کے دن کھائے گا، 2.5 کلو 3 کلو بس غلہ ہے اس کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، تو وہ نہیں دے گا، سمجھا کہ نہیں؟ وہ اپنا رکھے۔ لیکن اگر عید کے دن کے سے فاضل ہے آپ کے پاس تو پھر جتنے آدمی کا ہے، اگر سب کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، 2 آدمی کی طرف سے ہو رہا ہے، گھر میں 10 آدمی لیکن 2 آدمی کی طرف سے آپ ادا کر رہے ہیں عید کے دن کی خوراک رکھ کے، تو چلیے 2 آدمی کی طرف سے ہی ادا کر دیجیے۔ لیکن اگر صرف اتنا ہے کہ آپ خود کھا سکتے ہیں عید کے دن تو پھر آپ کو نہیں نکالنا، الا یہ کہ اگر کوئی دوسرا نے دے دیا ہے اور آ گیا ہے 1-2 کنٹل آپ کے پاس بھی غلہ آ گیا، تو آپ بھی چاہیے تو اپنے سے کسی محتاج کو اپنا فطرہ بھی اسی لیے ہوئے فطرے میں سے دے دیجیے، الحمدللہ۔ ایک چیز اور آپ دیکھ لیا، اس میں غور کیا آپ نے کہ زکوٰۃ الفطر میں، صدقہ فطر میں غلہ ہی دینا ہوگا، پیسہ نہیں۔ یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کا کھجور سے 1 سا یا جو سے 1 سا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور اور جو کی قیمت میں بڑا تفاوت ہے۔ آگے روایت آئے گی کہ کھجور سے ہو کہ جو سے ہو کہ چاول سے ہو یا منقع سے ہو کہ زبیب سے ہو کہ آپ کہتے ہیں عقد سے ہو، پنیر سے ہو، جو کھاتے ہو اس میں سے دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مختلف قیمت اشیاء ہے، ارے کھجور کی جو قیمت ہے وہ جو کی قیمت نہیں ہے۔ 1 ریال کلو ملتا ہے یا 2 ریال کلو ملتا ہے، مان لیجئے کہ اگر گیہوں، اور یہاں کھجور
جو متوسط درجے کی کھجور ہے وہ آج کل 15 ریال ملتی ہے. تو آپ سوچیے آپ تو کتنا قیمت میں فرق ہوا. تو آخر شریعت نے کیوں مقرر کیا کہ کھجور دو منقع سے دو، اس سے دو، اس سے دو؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو خوراک ہے آپ کی اس سے دو. حالانکہ تمام چیزوں کے اندر فرق ہے قیمت کے اندر. تو اگر شریعت کو قیمت دینا شریعت کی نگاہ میں جائز ہوتا تو شریعت یہ کہتی کہ ایک سا کھجور دو اور یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز دو. اگر قیمت کے برابر کی بات ہوتی کہ ایک سا کھجور کی جو قیمت ہوگی اس کے برابر کوئی غلہ دو تو آپ کہتے کہ صاحب چلو قیمت کا اعتبار کیا شریعت نے. لیکن شریعت نے کہا کہ منقع دو، کہ کھجور دو، کہ کشمش دو، کہ پنیر دو، کہ جو دو، کہ گیہوں دو، جو کھاتے ہو اس میں سے دو. حالانکہ سب کی قیمت الگ الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ چلے گا نہیں، پیسہ چلے گا نہیں. یہ مت پوچھے کہ فطرہ کتنا نکل رہا ہے. فطرہ 3 کلو غلہ نکل رہا ہے، جو کھاتے ہو وہ آپ کو دے رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، وہ سب یہی جھگڑا چلتا ہے پورے بلاد عربیہ میں. جتنا مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب سے لے کر کے جتنا دبئی جتنا بڑا سیٹ ساہوکار سب ہے، شاہ کا جو نکلتا ہوگا، شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا جو سعودی عرب کے کنگ ہیں، ملک ہیں، تو ان کا بھی نکلتا ہوگا تو وہی غلہ نکلتا ہوگا جو وہ کھاتے ہیں. وہ پیسہ کی کمی ہے ریال کی ہے. اربوں کھربوں کسی بھی ملک کو دیتے ہیں، کھرب سے کم نہیں دیتے، لاکھوں میں نہیں دیتے ہیں، کروڑ میں نہیں دیتے، کھربوں میں دیتے ہیں. اربوں اور کھربوں میں امداد ہوتی ہے ان کی. لیکن 15 ریال نہیں دے سکتے ہیں، 30 ریال نہیں دے سکتے. لیکن نہیں، چونکہ شریعت میں غلہ دینے کا حکم ہے اس لیے غلہ ہی وہاں دے دیتے ہیں. یہی جھگڑا ہوتا ہے کتنا پیسہ نکلے گا. ہاں، اس مرتبہ 75 روپیہ نکل رہا ہے تو اس مرتبہ 125 روپیہ نکل رہا ہے. گیا مولوی صاحب چندہ مانگنے کلکتہ دلی، بس پہلی دوسری تاریخ کو رسید کاٹ کے دکھا دی، لاؤ فطرہ. بیوی کو کہہ دے گا اب سب کا فطرہ دے لیو. 21 تاریخ کو کسی کا فطرہ ادا نہیں ہوا، پھر سے دینا پڑے گا تم کو 29 کو. اسے کبھی ایسی غلطی مت کرنا. بات بہت صاف ستھری کرتے ہیں. مولوی سے بھی ٹوپی پہنانے میں کم نہیں ہے. اپنا جیب بھرنے کے لیے پہلی ٹوپی پہنا دے گا. سمجھا کہ کہے گا ہاں دے دیجیے، رمضان ہو نہ گیا آخر تب پورا ہوئے کرے گا. مر گیا پیچھے میں تب جب عید کا چاند دیکھے گا ہی نہیں تو اس پر فطرہ واجب ہی نہیں ہوا جی. کیونکہ جب تک افطار نہیں کرے گا، چاند دیکھ نہیں لے گا، اس وقت تک فرض نہیں ہوتا ہے. اگر عید کا چاند نکلنے سے 1-2 منٹ پہلے بڑھ گیا تو اس کا فطرہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو اس لیے پہلے دینے کا کیا سوال ہے. چلیے صاحب، اب دیکھیے ایک اور حدیث دیکھیے کتنی زبردست ہے، اس میں اور کتنی وضاحت ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نعطيها في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب متفق علیہ. وفي روایت او صاع من اقط. وقال ابو سعید اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ولابی داؤد لا اخرج ابدا الا صاع. اللہ اکبر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر ادا کرتے تھے نبی کے زمانے میں 1 صاع من طعام، جو کھانا کھاتے ہم لوگ اس میں سے 1 صاع دیتے تھے. اب اس کی تفصیل ہے او تفسیریہ ہے. تفسیر بتا رہے ہیں صاع کی کہ کھانا کیا، کھجور سے 1 صاع، جو یا جو ہے تو جو سے 1 صاع، یا منقع ہے جی، انگور جو خشک ہو جاتا ہے منقع، ہاں کشمش، تو اس میں سے 1 صاع جو کھاتے تھے اس میں سے. بتائیے تو سب کی قیمت میں فرق ہے کہ نہیں. منقع اور مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، تب 1 صاع دینا. معلوم ہو کہ جس کی جو خوراک ہو اس میں سے 1 صاع دینا، پیسہ نہیں دینا ہے. ورنہ شریعت کوئی ایک دانہ ایک غلہ متعین کر دیتی ہے، کہتی کہ یہ دو یا اس کی قیمت دو. لیکن ایسا نہیں کہا. یا پھر وہ لبن مجفف، سوکھا ہوا دودھ، ڈرائی دودھ، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا پھر پنیر کی شکل میں ہو، جو کھاتے ہیں وہ دیجیے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، آگے ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، کہا ہم تو 1 صاع نکالتے تھے، 1 صاع نکالیں گے. یہ کب ایسا ہوا؟ حضرت معاویہ کی زمانہ کی خلافت کے زمانے میں شام سے گیہوں منگوایا جاتا تھا، امپورٹ کیا جاتا تھا. مدینے میں گیہوں تو ہوتا نہیں تھا تو وہ مہنگا پڑتا تھا. کھجور 1 صاع مثال کے طور پر 3 کلو کی جو قیمت ہوتی تھی وہ 1.5 کلو گیہوں کے برابر ہوتی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا کہ ایسا ہے کہ جب 3 کلو کھجور برابر ہے 1.5 کلو گیہوں کے، تو جو چاہے 1.5 کلو
गेहूँ अगर खाता है तो गेहूँ दे दे, चलेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी का तमस्सुक में सुन्नत देखिए, किस कदर सुन्नत से मजबूत लगाव था। इन्होंने कहा ना, हम अगर आज गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ देंगे, कल खजूर खाते थे खजूर देते थे, आज अगर गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं उसी में से एक सा देंगे। आपके कहने पर हम आधा सा नहीं देंगे गेहूँ में से, समझ रहे हैं? क्योंकि नबी नस सरी नस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाज़े लफ्ज़ एक सा देना है। आप ये इज्तिहाद मत कीजिए, अगर आप इज्तिहाद कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये इज्तिहाद सही ना हो, इसलिए बड़ाते ज़िम्मा के लिए, अपना छुटकारा हासिल करने के लिए हमको तो वही देना है जो हदीस के अंदर है, और वो है एक सा। देखिए, जबकि सब मुख्तलिफुल कीमत चीज़ है, सबकी कीमत एक दूसरे से डिफ़र कर रही है, तो जिसकी जो खुराक हो उसको एक सा देना है भाई, याद रखिएगा। अबू सईद कहते हैं मुआविया के कौल पर रद्द करते हुए, अम्मा आना, लेकिन मैं, कोई देता है 1.5 किलो गेहूँ तो दे दे, लेकिन मैं तो जो खाता हूँ वही 1 किलो दूंगा। जैसा कि मैं नबी के ज़माने में निकाला करता था एक सा, वैसे ही अगर आज मैं गेहूँ खा रहा हूँ तो गेहूँ भी एक सा दूंगा, बासमती चावल खा रहा हूँ तो वही चावल दूंगा एक सा। अबू दाऊद में है कि वो ला उखरिजु अबदन, मैं हरगिज़ कभी नहीं निकालूंगा इल्ला साअन, मगर एक सा, मैं हरगिज़ नहीं निकालूंगा मगर एक सा, पूरा एक सा दूंगा, आधा सा नहीं। कितनी वाज़ेह बात है। अब सदक़ा फ़ित्र का फ़ायदा क्या है देने का, तो एक फ़ायदा तो बताया ज़ईफ़ हदीस के हवाले से, इब्न अदी के हवाले से, कि फ़ुक़रा और मोहताजों को ईद के दिन भिखमंगी से बचाओ, ताकि वो उस दिन ना मांगे, खाएं पिएँ अपने घर में आराम से। दूसरा फ़ायदा क्या है कि रोज़ेदार के रोज़े में जो लग़्व और बकवास हो जाती है तो उसका भी वो कफ़ारा हो जाता है, रोज़ा आपका साफ़ सुथरा होकर अल्लाह के नज़दीक कबूलियत को पहुँचता है, समझा। तो मान लीजिए कि इससे आपको जवाब मिल गया कि अगर आप ये कहिएगा कि साहब एक मरीज़ है, उसने रोज़ा नहीं रखा है, कभी सेहतमंद होगा तो रखेगा, ना बीमार चला जाएगा तो फ़ितरा भी नहीं देगा, ये क्या कहते हैं रोज़ा भी नहीं रखेगा, तो उसका फ़ितरा का है। जो बच्चा अभी पैदा हुआ है जी 29 तारीख को 28 तारीख को, उसका का है, वो तो रोज़ा नहीं रखा। तो हमने कहा कि दो इल्लत बताई गई, रोज़े को पाक करना है और फ़कीर और मोहताज को सवाल से बेनियाज करना है। चलिए, उन लोगों ने, बीमारों ने, बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन दूसरा फ़ायदा तो हासिल हो रहा है ना कि फ़कीर और मिस्कीन को अगर मिल जाएगा, उन बीमारों की तरफ से भी, उन बच्चों की तरफ से भी, तो उनका फ़ायदा फ़ुक़रा और मसाकिन का हो जाएगा, तो एक फ़ायदा तो हासिल हो रहा है बस। तो ये इसलिए कहा गया कि अक्सरियत तो बहरहाल लोगों के रोज़ेदारों की होती है ना, तो अब बच्चा पैदा कैसे होता है, कितने लोग बीमार रहते हैं, 2-4 आदमी बीमार है जो रोज़ा नहीं रख सका है बेचारा, 2-4 बच्चा रमज़ान में मान लीजिए कि आपके गांव में पैदा हुआ होगा, लेकिन 90% लोग तो रोज़े से हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि रोज़े को पाक करने का ज़रिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा रोज़ा नहीं रख सकता है उसका रोज़ा हम फ़ितरा नहीं देंगे, नहीं। दूसरा फ़ायदा हमको देखना है कि अगर उसका रोज़ा पाक नहीं होगा क्योंकि उसने रोज़ा ही नहीं रखा है, रोज़ा उस पर फ़र्ज़ ही नहीं है, तो एक दूसरा फ़ायदा तो हासिल हो रहा है ना। 2 फ़ायदा है, एक तो रोज़ा पाक होगा आपका, फ़कीरों की खुराक हो जाएगी, तो ये फ़ायदा आपको हासिल है। तो फरमाया, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है। देखिए यहाँ भी वही लफ्ज़ है कि नबी साहब ने फ़र्ज़ किया है, तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व व रफ़स, रोज़ेदार के रोज़े को पाक करने के लग़वियात से और बेहुदा बकवास से। लग़वियात भी बेहुदा बात है, लेकिन रफ़्स कहते हैं शहवानी बातों को, सेक्सुअल बातें, रोज़े की हालत में जिनसी बातें करता रहा, नऊज़ु बिल्लाह। तो इस तरह की जो शहवानी बातें हैं, सेक्सुअल बातें हैं, उसका कफ़ारा, और जो बेफ़ायदा गुफ्तगू है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझा कि नहीं, तो उस तरह की चीज़ों में जो आदमी रोज़े की हालत में रहता है तो उसके लिए पाकी है ये ज़कातुल फ़ित्र। व तुअमतल लिल मसाकीन, दूसरा फ़ायदा यह कि मिस्कीनों के लिए वो खुराक भी है। फ़मन अद्दाहा क़ब्ल सलात, तो जो कोई नमाज ईद से पहले अदा कर देगा फ़हिय ज़कातुल मक़बूला, तो वो फ़ितरा उसका मकबूल है। देख लिया, वक्त मुक़र्रर है, तो जो भी इबादत मुवक्क़ता हो, यानी वक्त उसका लिमिट हो, वक्त गुजर जाने के बाद उस इबादत को आप अदा कीजिएगा तो इबादत नहीं होगी, इल्ला मिन उज़रिन, ये उसूल याद रखिए, मगर उज़्र हो तो। जैसे सोया रह गया, भूल चूक हो गई नमाज की तो पढ़ेगा, लेकिन जानबूझ के आपने ज़ोहर को गोल कर दिया, असर का वक्त आ गया, बैठे रहे, गप मारते रहे, अच्छा जाते हैं, तो फिर अब आप ज़ोहर की क़ज़ा नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो वो क़ज़ा नहीं होगी। उसके लिए आपको सच्चे दिल से फिर अल्लाह से तौबा ही करनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए उलमा ने ये कहा कि अगर आपने नमाज से पहले
صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا آپ کے لیے، تو بعد میں لاکھ کھپا ادا کیجئے، آپ کے روزے کا کفارہ وہ نہیں ہوگا۔ تب ایسے ہی آپ نے مسکین کو دے دیا ہے، ومن اداها بعد الصلاۃ، جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، صدقوں میں سے ایک صدقے کی حیثیت ہوگی اس کی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، ابو داؤد ابن ماجہ روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔